الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور آپ سب اپنی پوری محنت اور کوشش سے اس کورس کو پڑھ رہے ہوں گے. دراصل یہ کورس ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہم عربی گرامر کو سیکھ سکیں، بلکہ ہمارا اصل مقصد قرآن پاک کی زبان کو سمجھنا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی زبان کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کے گرامر کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے ہم بھی قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کی خاطر اس گرامر کو سیکھ رہے ہیں. یعنی کہ جس طرح قرآن پاک کو پڑھنا اور پڑھانا باعث ثواب اور باعث خیر و برکت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کا ایک ایک لمحہ جو آپ اس کورس کو پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے پر صرف کر رہے ہیں، یہ سب بھی آپ کے اعمال نامے میں بہترین اعمال کے طور پر لکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے باعث ثواب اور باعث خیر و برکت ہوگا. بس آپ نے پوری محنت اور کوشش کے ساتھ اس پر جمے رہنا ہے، اور یاد رکھیں کسی بھی صورت آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور اللہ کے کلام کی محبت میں ہر مشکل اور ہر پریشانی کو بھول کر آگے بڑھتے جانا ہے. اسی طرح ہم ایک اینٹ پر اینٹ لگاتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک دن پوری عمارت کھڑی ہو جائے گی، اور زندگی بھر کے لیے یہ قرآن ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے سینے کی ٹھنڈک بن جائے گا. یہ محض کچھ عرصے کی محنت آپ کی عبادات میں ایک نئی روح پھونک دے گی، اور حقیقی معنوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی لذت سے آشنا کر دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے، جس طرح سے ہم ہر DVD کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ ریویژن کرتے ہیں، اسی طرح چلیے آئیے آج بھی تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں. آج بھی ہم اپنی ریویژن کا آغاز منفصل ضمائر سے ہی کریں گے، تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ اسے دہرائیے اونچی آواز میں. اگر آپ اسے میرے ساتھ دہرائیں گے نہیں تو پھر آپ کو اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو پائے گا. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. چلیے ایک بار پھر دہراتے ہیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو.
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 10 اسباق مکمل کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کورس کے اصل استاد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہیں۔ میں تو صرف ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی تشریح آپ کے سامنے کر رہی ہوں، یعنی میں صرف ان کے لکھے ہوئے اسباق کو ایکسپلین کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ تعلیم بہت عمدہ ہے جو انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹ بھی دے گا، لیکن یاد رہے کہ یہ سب آپ کو درجہ بدرجہ سکھایا جائے گا، اس لیے بک 2 میں آپ کو انشاءاللہ مفعول بھی سکھایا جائے گا، نئی والی نہیں، پرانی والی۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ فعل ماضی میں مکمل طور پر مہارت حاصل کر لیں۔ اگر آپ فعل ماضی میں مہارت حاصل کر لیں گے تو اس طرح آپ کی بنیاد پکی پڑ جائے گی، پھر اس بنیاد پر ہم دوسری اور تیسری منزل بھی آسانی سے تعمیر کر لیں گے۔ اسی وجہ سے ہم بار بار فعل ماضی کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ فعل ماضی کی کچھ گردانیں دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرأ کی گردان بناتے ہیں۔ قرأ، قرأ کا کیا مطلب ہے؟ قرأ کا مطلب ہے اس نے پڑھا۔ قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو، قرأنا۔ یہ تو ہم نے اسے ترتیب سے پڑھا ہے نا، چلیے ابھی بغیر کسی ترتیب کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اچھا تو چلیے بتائیے انا کے لیے کیا آئے گا؟ قرأتو۔ انتا کے لیے قرأتا۔ ہوا قرأ۔ ہیا قرأت۔ ہننا قرأنا۔ ہم قرأوا۔ انتم قرأتم۔ انتن قرأتن۔ نحن قرأنا۔ انتی قرأتی۔ چلیے ابھی سألہ کی گردان بناتے ہیں۔ سألہ کا مطلب کیا ہے؟ سألہ کا مطلب ہے اس نے سوال کیا۔ سألہ، سألا، سألو، سألت، سألتا، سألنا، سألتا، سألتما، سألتم، سألتی، سألتما، سألتن، سألتو، سألنا۔ اچھا انتا کے لیے کیا آئے گا؟ سألتا۔ ہوا سألا۔ انتی سألتی۔ ہم سألو۔ ہیا سألت۔ نحن سألنا۔ انا سألت۔ انتم سألتم۔ انتی سألتی۔ انتن سألتن۔ اور ہننا کے لیے کیا آئے گا؟ سألنا۔ چلیے ابھی امرا کی گردان بناتے ہیں، فعل ماضی کی۔ امرا کے معنی ہے اس نے حکم کیا یا ریکویسٹ کی۔ امر، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، امرتی، امرتما، امرتن، امرتو، امرنا۔ چلیے ابھی بغیر کسی ترتیب کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم کے لیے کیا آئے گا؟ امرو۔ انا امرتو۔ انتا امرتا۔ ہننا امرنا۔ انتی امرتی۔ نحن امرنا۔ ہوا امرا۔ انتم امرتم۔
अंतुन्ना अमरतुन्ना, हिया अमरत, अंती अमरती। जब हम कहते हैं किताबु हामिदिन, तो ये क्या है? जी हाँ, ये मुदाफ और मुदाफ लेह है। अच्छा, तो चलिए अभी मुझे हामिद की जगह हु की ज़मीर लगानी है, तो अब ये क्या बन जाएगा? किताबुहु। अच्छा, अब ये किताबुहु क्या है? ये अब भी मुदाफ और मुदाफ लेह है। किताबु एक इसम है और हु जो है वो ज़मीर है, तो इसका मतलब है कि ज़मीर जब किसी इसम के साथ जुड़ता है तो मुदाफ और मुदाफ लेह हासिल होता है। इसी तरह जब मैं हरफ जर मिन को हु की ज़मीर के साथ जोड़ देती हूँ तो ये मिनहु बन जाता है। अब ये मिनहु क्या है? जी हाँ, ये जार मजरूर है, यानी ज़मीर को जब किसी हरफ जर के साथ जोड़ा जाता है तो जार मजरूर हासिल होता है। चलिए अब मैं ज़र्फ़ इंदा के साथ इसी हु की ज़मीर को जोड़ देती हूँ, तो अब क्या हासिल होगा? जी हाँ, ज़र्फ़ और मुदाफ़ लेह। तो चलिए इन तीनों असूलों को एक नज़म की सूरत में याद करते हैं ताकि ये हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव में हमेशा के लिए सेव हो जाए। जब ज़मीर जुड़ता है इस्म से तो हासिल हो मुदाफ मुदाफ लेह। जब ज़मीर जुड़ता है हर्फ जर से तो हासिल हो जारुन व मजरूरुन। जब ज़मीर जुड़ता है ज़र्फ से तो हासिल हो ज़र्फ और मुदाफ लेह, तो हासिल हो ज़र्फ और मुदाफ लेह। इंशाल्लाह इसी तरह आप इसे मेरे साथ दोहराते रहेंगे तो आपको ये सब बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तो चलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का बाबरकत नाम लेकर आज के सबक को शुरू करते हैं। पुरानी मदीना अरबिक बुक्स जो थी ना, वो 3 जिल्दों पर मबनी थी, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। लेकिन ये नई बुक्स जो हैं ये कलर भी हैं और इन पर आराब भी पूरे लगे हुए हैं। इनमें लेसन वही हैं, उतने ही हैं, लेकिन जिल्दों में इजाफा कर दिया गया है। यानी बुक 1 में शुरू के 10 लेसन डाल दिए गए हैं और पुरानी बुक 1 में जो बाकी 13 लेसन थे ना, उसकी बुक 2 बना दी गई है। तो हम नई वाली बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बुक 1 की पहली जिल्द को ख़त्म कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बुक 2 भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बुक 2 पर आ जाते हैं। यह हमारी बुक 2 है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये नई बुक्स हैं। जो लोग पुरानी बुक्स इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुक 1 पे ही रहें, क्योंकि बुक 1 के सबक नंबर 11 को हम शुरू करेंगे और जो लोग ये नई बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुक 2 को शुरू कर दें। बुक 2 के लेसन नंबर 1 पर आ जाएं। ये देखें, ये बुक 2 का लेसन नंबर 1 है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नई बुक को शुरू कर रहे हैं। इस नई बुक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कुरान पाक का कोई भी इल्म हो, ख्वाह वो ग्रामर हो, तजवीद हो या हिफ्ज़ करना हो, अगर उसे कुरान पाक से इश्क करते हुए हासिल किया जाएगा तो इसी काम में आसानी और राहत पैदा हो जाएगी और सब मुश्किलें इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएंगी। तो चलिए अपने सबक पर आ जाते हैं। ये देखें, ये हमारा सबक है अद्दर्सुल अव्वल। अद्दर्सुल अव्वल का क्या मतलब है? पहला सबक, लेसन नंबर 1। अच्छा, इस लेसन का नाम है बैती।
یہ بیتی کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ایک مضمون ہے، ایسے ہے۔ تو الحمدللہ ابھی ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ جملوں کے بعد اب ایسے پر بھی آ جائیں، یعنی کہ مضمون کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے ھذا بیتی۔ ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور بیتو اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے یہ میرا گھر ہے۔ بیتی امام المسجدی۔ بیتی میں دیکھیں، بیتو مبتدا ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور امامہ ظرف ہے، شبہ جملہ خبر، اور المسجدی امامہ کا مضاف الیہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی جمیلن۔ بیتی جمیلن کا میں انالیسز نہیں کروں گی، آپ خود اس کا انالیسز کریں، کیونکہ یہ انتہائی آسان جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کا صرف ترجمہ کروں گی۔ میرا گھر خوبصورت ہے۔ فیہ حدیقۃ صغیرۃ۔ فیہ، فیہ دراصل کیا ہے؟ فیہ دراصل فیہو ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ اسے بولنے میں روانی اور خوبصورتی لانے کی خاطر فیہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو فیہ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم، حدیقتن۔ حدیقتن کیا ہے؟ حدیقتن اس کا مبتدا ہے، اور صغیرتن حدیقتن کی نعت ہے، ٹھیک ہے؟ صغیرتن کا منعوت کون ہے؟ حدیقتن۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ حدیقہ کسے کہتے ہیں؟ حدیقہ دراصل گھروں کے سامنے وہ چھوٹے سے باغیچے نہیں ہوتے، سامنے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے سے، دراصل حدیقہ اسے کہتے ہیں۔ بڑے باغ کو نہیں کہتے، چھوٹے سے باغیچے کو کہتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ھذہ غرفتی۔ ھذہ مبتدا، غرفتو خبر، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ غرفہ کسے کہتے ہیں؟ غرفہ کمرے کو کہتے ہیں۔ فیہا نافذۃ کبیرۃ۔ فیہا، یہاں پر ہا کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہا کی ضمیر غرفہ کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور غرفہ مؤنث ہے، اور مؤنث کے لیے ہم ہا کی ضمیر لگاتے ہیں، اس لیے یہاں پر فیہا آیا ہے۔ فیہا جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم، نافذۃ مبتدا مؤخر، اور کبیرۃ اس کی نعت ہے۔ نافذۃ کھڑکی کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے۔ کبیرۃ بڑی کو کہتے ہیں۔ و مروحۃ جمیلۃ۔ و حرف و عطف ہے، مروحۃ مبتدا، اور جمیلۃ خبر۔ مروحۃ کسے کہتے ہیں؟ مروحۃ چھت کے پنکھے کو کہتے ہیں، پنکھے کو۔ اس کے علاوہ یہ مروحۃ جو ہے یہ معطوف علی نافذۃ ہے، یعنی کہ حرف و عطف کے ذریعے یہ نافذۃ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے اور ایک خوبصورت پنکھا ہے۔ ھذا سریری۔ ھذا سریری، یہ میرا بیڈ ہے۔ وھذا کرسی، اور یہ میری کرسی ہے۔ انالیسز میں نہیں کروں گی، کیونکہ میرے خیال میں آپ ابھی اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کا انالیسز خود کر لیں۔ وھذا مکتبی۔ وھذا مکتبی، اور یہ میری
رائٹنگ ٹیبل ہے یعنی کہ میز ہے. مکتب کسے کہتے ہیں؟ میز کو یعنی رائٹنگ ٹیبل کو. ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی. اب دیکھیں اس جملے کو ہم کیسے انالائز کریں گے. ساعتی کو غور سے دیکھیں. یہ جملہ ہے ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی. ساعتی کو دیکھیں. ہم جانتے ہیں کہ ساعتی میں ساعتو جمع یا متکلم موجود ہے. تو اس کے اندر جو ساعتو ہے نا وہ ہمارا مبتدا ہے. وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. و حرف عطف ہے. قلمی میں جو قلم منہ ہے نا وہ معطوف علی ساعتو ہے. ٹھیک ہے. وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. اب دیکھیں یہ وا جو ہے یہ حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ کتابی کو دیکھیں. اس کتابی میں جو کتابو موجود ہے وہ معطوف علی ساعتو ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے وہ معطوف علی قلمو ہے. نہیں، قلمو اور کتابو دونوں معطوف علی ساعتو ہیں. اور وہو مضاف اور یہ یا متکلم مضاف الیہ ہے. اور علی المکتبی کیا ہے؟ یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر. ساعتو مبتدا ہو گیا اور علی المکتبی اس کی خبر ہو گیا. اور اس کے درمیان میں جو ہے اس کا انالیسس بھی ہم کر چکے ہیں. بورڈ پر میں اس لیے آپ کو لائی تھی تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ قلمو اور کتابو دونوں معطوف علی ساعتو ہوں گے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں بھی شروع میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید قلمو معطوف علی ساعتو ہے اور کتابن معطوف علی قلمو ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو پہلا والا اسم ہوگا اور بیچ میں درمیان میں حرف عطف آتا جائے گا تو وہ سارے جو ہے معطوف علی وہ پہلے والے اسم کے ہوں گے. سمجھ آ گئی نا میری بات؟ یعنی کہ قلمی، کتابی، اس کے آگے اگر ہم وا لگا کے 4-5 اور بھی لگا دیں تو وہ سب معطوف علی ساعتو ہوں گے. اور اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ میری گھڑی اور میرا قلم اور میری کتاب میز پر ہیں. وحقیبتی تحت المکتبی. وہ حرف عطف ہے. حقیبتو مبتدا ہے وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ. اور تحت ظرف شبہ جملہ خبر ہے. اور المکتبی ظرف تحت کا مضاف الیہ ہے. تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اور میرا بیگ میز کے نیچے ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ. اس جملے کا انالیسس چلیے بورڈ پر کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ نافذۃ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. وہو مضاف ہے. اور اس غرفتی کو غور سے دیکھیں. یہ غرفتی جو ہے یہ دراصل غرفتی جمع یا متکلم ہے. غرفتی کیوں ہو گیا؟ یہ یا متکلم کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ اس لیے ہوا کہ نافذۃ مضاف ہے اور یہ غرفتی جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے. اس وجہ سے یہ ہوا. ہوا مضاف اور پھر یہ غرفہ جو ہے یہ مضاف بھی ہے اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. یہ بات آپ کو سمجھانی تھی. اور مفتوحتن جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ نافذۃ جو ہے یہ مضاف بھی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نافذۃ میں نہ تو ال آیا ہے اور نہ ہی تنوین آئی ہے. اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مضاف ہے اور پھر اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ غرفتی مضاف الیہ بھی ہے. ہوا مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں کتنی باریک سی بات ہے اور جو گرامر سمجھے گا تو وہی پھر اس کا صحیح ترجمہ کر سکے گا.
اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اب اس کا ترجمہ ہم مضاف الیہ سے شروع کریں گے. میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے. اگلے جملے پر آ جاتے ہیں. ہذہ غرفۃ اخی. چلیے اس جملے کو بھی دیکھتے ہیں. ہذہ غرفۃ اخی. ہذہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. غرفۃ کو دیکھیں، اس میں نہ ال آیا ہے اور نہ تنوین آئی ہے، اس لیے یہ غرفۃ جو ہے خبر بھی ہے، وہو مضاف. اور یہ اخی کیا ہے؟ یہ اخی جو ہے یہ اخی جمع یا متکلم ہے. اخی کیوں میں نے اسے کہا؟ میں نے اسے کیوں مجرور کیا؟ کیونکہ یہ غرفۃ کے لیے مضاف الیہ ہے. وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ. سمجھ آ گیا؟ ہذہ مبتدا ہے، غرفۃ اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اخی مضاف الیہ، وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ. اب اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم مبتدا کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم آخر والے صرف جو مضاف الیہ ہے اس سے شروع کریں گے، یعنی اس کا ترجمہ کریں گے. نمبر 2 یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم اس کے بعد اخی کا ترجمہ کریں گے 3 پہ، اور پھر ہم غرفۃ کا ترجمہ کریں گے 4 پہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر ہے وَتِلْكَ غُرْفَةُ أُخْتِي. وا حرف عطف ہے، تل کا مبتدا ہے، غرفۃ خبر ہے، وہو مضاف اور اختی مضاف الیہ، وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہم سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے. ہم کہیں گے اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. اس طرح ہم الٹا ترجمہ پہ شروع کریں گے، یعنی اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. غرفۃ اخی کبیرۃ. غرفۃ مبتدا وہو مضاف، اخی مضاف الیہ، وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ، اور کبیرۃ اس کی خبر ہے. وا حرف عطف ہے، غرفۃ مبتدا وہو مضاف، اختی مضاف الیہ، وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور صغیرۃ اس غرفۃ کی خبر ہے. اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. صغیرۃ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے کو. غرفۃ اخی امام غرفتی وغرفۃ اختی امام المطبخ. اس جملے کو بھی چیک کرتے ہیں. غرفۃ کیا ہے؟ مبتدا. اس میں نہ ال آیا ہے نہ تنوین آئی ہے، اس لیے وہو مضاف، اور اخی مضاف الیہ، وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ. اور امامہ کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے. ظرف شبہ جملہ خبر، یہ سرکل میں خبر کے لیے لگا رہی ہوں. ٹرائنگل میں نے اس لیے لگایا کہ یہ ظرف ہے، اور سرکل اس لیے لگایا ہے کہ یہ خبر ہے. اور غرفتی کیا ہے؟ یہ اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے. ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ سے ہم ترجمہ شروع کریں گے. یہاں دیکھیں میں نے یہاں سے ترجمہ شروع کرنا ہے. میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے. اس طرح ہم اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے. غرفۃ اختی امام المطبخی. حرف عطف ہے. غرفۃ مبتدا وہو مضاف،
اختی مضاف لیہ و ہوا مضاف اور یا متکلم مضاف لیہ ہے، اور امامہ ظرف شبہ جملہ خبر اور المطبخی امامہ کا مضاف لیہ ہے۔ اس کا مطلب ہوگا اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے۔ دیکھیں ترجمہ ہم مضاف لیہ سے شروع کرتے ہیں۔ کیسے؟ پہلے تو ہم حرف و عطف کا ترجمہ کریں گے اور پھر مضاف لیہ سے شروع کریں گے۔ میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا؟ مبتدا پہلے ہے نا، اس لیے اس کے مضاف لیہ سے ہم ترجمہ اس کا کریں گے، پھر خبر کے مضاف لیہ سے اس کا ترجمہ شروع کریں گے۔ چلیے ابھی اگلے جملے پر آ جاتے ہیں۔ لی اخن واحدن، اس کا انالیسس تو ہمیں آتا ہے کرنا، اس لیے میں اس کا انالیسس نہیں کروں گی۔ میرا ایک ہی بھائی ہے۔ اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے۔ اسم مبتدا و ہوا مضاف اور ہو مضاف لیہ، اور اسامتو اس کی خبر ہے۔ اسامتو کے آخر میں ایک دمہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ ولی اختن واحدتن، اور میری ایک ہی بہن ہے۔ ولی اختن واحدتن، و حرف عطف ہے، لی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اختن مبتدا مؤخر ہے، اور واحدتن اختن کی نعت ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اور میری ایک ہی بہن ہے۔ اسمہا سعادو، دیکھیں ابھی ہا آ گیا ہے نا، لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اس لیے ہا آیا ہے۔ اسم مبتدا و ہوا مضاف اور ہا مضاف لیہ، اور سعادو اسم کے لیے خبر ہے۔ دیکھیں لڑکیوں کے ناموں میں بھی کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جن کے آخر میں گولتان نہیں آتی ہے، اور سعادو بھی ایک ایسا ہی نام ہے۔ دیکھیں اس کے آخر میں گولتان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لڑکی کا نام ہے، سعاد، اور اس کا ترجمہ ہوگا اس کا نام سعاد ہے۔ ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، اس جملے پر بھی غور کرتے ہیں۔ ابی کے بیچ میں جو ابو ہے وہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف اور یا متکلم مضاف لیہ ہے، ٹھیک، وہ حرف و عطف ہے۔ امی کو دیکھیں، اس کے بیچ میں جو امو ہے وہ معطوف علی ابو ہے، وہ ہوا مضاف اور یا متکلم مضاف لیہ۔ فی تلکا، فی تلکا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر، اور الغرفتی، اسے دیکھیں یہ الغرفتی مجرور کیوں ہے؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تلکا کا بدل ہے، اور یہاں پر تلکا مجرور ہے، اس لیے اس کا بدل بھی مجرور ہوگا۔ یہ اس کا بدل ہے اور یہ بھی مجرور ہے۔ اچھا، اور الکبیرتی کو دیکھیں، چونکہ یہ الغرفتی کی نعت ہے اس لیے یہ بھی مجرور ہے۔ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے نا جیسے ہم میتھس پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں عربی زبان کتنی سائنٹیفک زبان ہے، ہر چیز ایک اصول کے تحت ہے۔ یہاں پر تلکا جو ہے وہ مجرور ہے، لیکن اس پر کسرہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبنی ہے، تلکا مبنی ہے، اس کے پاس ایک ہی ڈریس ہے، یہ مجرور ہو، منصوب ہو یا مرفوع ہو، ہر حال میں یہ تلکا ہی رہے گا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ یہاں پر مجرور ہے، اس وجہ سے الغرفتی بھی مجرور ہے، اور الغرفتی کی وجہ سے پھر الکبیرتی بھی مجرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گرامر کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جملے میں ان کا کیا کردار ہے۔ تو یہاں پر الغرفہ بدل کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ تلکا کا بدل ہے، تلکا مجرور ہے اس لیے یہ بھی مجرور ہو گیا، اور اس کا مطلب ہوگا میرے ابو اور میری امی اس بڑے کمرے میں ہیں۔ چلیے ابھی اگلے جملے پر آ جاتے ہیں۔ انا احب ابی و امی، اس جملے کا فی الحال ہم صرف ترجمہ کریں گے،
اس کو انالائز نہیں کریں گے، کیونکہ احبو فعل مضارع ہے اور ہم نے ابھی تک صرف فعل ماضی پڑھا ہے۔ ہم جو ہر نئی ڈی وی ڈی کے شروع میں ڈرل کرتے ہیں وہ فعل ماضی کی گردان ہے، یعنی ہم جو کچھ کہتے ہیں ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت وغیرہ، یہ سب فعل ماضی ہیں۔ ابھی ہم نے فعل مضارع کو شروع ہی نہیں کیا ہے اور نہ ہی ہم نے مفعول بھی کو پڑھا ہے، اس لیے ہم اس جملے کا صرف اور صرف ترجمہ کریں گے۔ انا احب ابی و امی، میں اپنے ابو اور امی سے محبت کرتا ہوں۔ چونکہ لڑکا بول رہا ہے نا، اس لیے میں کہوں گی میں اپنے ابو اور امی سے محبت کرتا ہوں، یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں مجھے اپنے ابو اور امی سے محبت ہے، و احب اخی و اختی، اور مجھے اپنے بھائی اور بہن سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ ہم ان دونوں جملوں کا صرف ترجمہ کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی مفعول بھی نہیں پڑھا ہے، پھر آگے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو انالائز کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا ہے۔ چلیے ابھی اس سبق کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے اقرا وکتب، یعنی پڑھو اور لکھو۔ اس کا اصل مطلب ہوگا تم پڑھو اور تم لکھو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو پڑھنا بھی ہے اور اسے لکھنا بھی ہے۔ آپ جس قدر انہیں لکھنے کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ من فی ھذا البیت، سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس گھر میں کون ہے؟ جواب ہے فیہ حامدن، فیہ حامدن۔ فیہ کیا ہے؟ فیہ دراصل فیہو ہے۔ اسے بولنے میں خوبصورتی اور روانی کی خاطر ہم فیہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور یہ فیہ کیا ہے؟ یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور حامدن کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے، یعنی کہ اس میں حامد ہے۔ نمبر 2 ہے ماذا فی الحقیبۃ، سوالیہ جملہ ہے صرف اس کا ترجمہ کریں۔ بیگ میں کیا ہے؟ فیہا کتابی و قلمی و دفتری۔ فیہا کیا ہوگا؟ جار مجرور خبر مقدم۔ کتابی کو دیکھیں، اس میں جو کتابو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ و حرف عطف ہے۔ قلمی میں جو قلمو ہے وہ معطوف علی کتابو ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ و حرف عطف ہے۔ دفترو معطوف علی کتابو ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب جتنے بھی وا کے بعد جتنے بھی الفاظ آئیں گے یہ سب معطوف علی پہلے والے کے ہوں گے، یعنی کہ قلمی، دفتری، اس کے آگے 3-4 اور بھی لگا دیں تو یہ سب معطوف علی کتابو ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے معنی ہوں گے کہ اس میں میری کتاب اور میرا قلم اور میری نوٹ بک ہے۔ چلیے نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ من فی السیارتی، گاڑی میں کون ہے؟ فیہا ابی و امی و اخی و اختی۔ فیہا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم، اور ابی میں جو ابو ہے مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ ہے، و حرف عطف ہے۔ امی میں جو امو ہے وہ معطوف علی ابو ہے، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، و حرف عطف ہے۔ اخی میں جو اخو ہے وہ معطوف علی ابو ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ، و حرف عطف ہے۔ اختی میں جو اختو ہے وہ معطوف علی ابو ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ دیکھیں جب ہم ایک اصول سیکھتے ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کی کتنی اچھی ماشاءاللہ پریکٹس کراتے ہیں۔ چلیے ابھی نمبر 4 پر آ جاتے ہیں۔ من فی مسجد الجامعۃ الآن،
سوالیہ جملہ ہے، ہم اس کا صرف ترجمہ کریں گے کہ جامعہ مسجد میں ابھی کون ہے۔ الآن کا مطلب ہے ابھی، یہ ایک ظرف ہے، یعنی کہ جامعہ مسجد میں ابھی کون ہے۔ جواب ہے ما فیہ احد، ما حرف نفی ہے، فیہ جار و مجرور خبر مقدم اور احد مبتدا مؤخر ہے، یعنی اس میں کوئی نہیں ہے۔ نمبر 5 پر آ جاتے ہیں، من فی ہذہ الغرفتی۔ من فی ہذہ الغرفتی کو غور سے دیکھیں، یہاں یہ الغرفتی کیا ہے؟ دیکھیں ہذہ کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بدل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ اس کمرے میں کون ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ فیہا المدیر۔ فیہا جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور المدیر اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ المدیر کو دیکھیں، یہ مرفوع ہے۔ یہ مرفوع کیوں ہے؟ یہ اس لیے مرفوع ہے کہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ فیہا المدیر کا مطلب ہے اس میں پرنسپل صاحب ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اقرا، یعنی کہ تم پڑھو۔ ان سب جملوں کا ہم انالیسس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی فعل مضارع نہیں پڑھا ہے، اس لیے ہم صرف ان کا ترجمہ کریں گے۔ احب ابی و امی۔ احب کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے میں محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ احب ابی و امی، مجھے اپنے ابو اور امی سے محبت ہے۔ احب اخی و اختی، مجھے اپنے بھائی اور بہن سے محبت ہے۔ احب زمیلی، میں اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتا ہوں۔ احب استاذی، میں اپنے استاد کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کرے آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اپنے استاد سے محبت کرتے ہیں۔ چلیے نمبر 5 پر آ جاتے ہیں۔ احب اللہ۔ احب کا تو مطلب ہے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ مفعول بھی ہے، پہلی دفعہ آپ یہ لفظ سن رہے ہیں، مفعول بھی۔ اللہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور ہم نے پہلی مرتبہ اپنی کتاب میں مفعول بھی پڑھا ہے، لیکن یہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے یہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، صرف میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ اللہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، یعنی مجھے اللہ سے محبت ہے۔ احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر النبی بھی مفعول بھی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ نمبر 7 ہے احب اللغۃ العربیہ، میں عربی زبان سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ یہاں پہ بھی اللغۃ جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور العربیۃ کیا ہے؟ یہ اس کی نعت ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا اور اس کی تمارین بھی مکمل ہو گئی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔